بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین میں جو مظالم ہو رہے ہیں، جو اسرائیل کی طرف سے ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے اور بے گناہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو قتل عام ان کا کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ صرف اتنی ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہیں، تو بنیادی طور پہ جو ہمارے مسلمان ممالک کے سربراہان جو ہیں، یہ بھی اس کے ذمہ داران ہیں جو اتنے ظلم اور تشدد کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے۔ ہمارے پاکستان کو دیکھ لیں کہ کرونا میں انسانیت کا نام لے کر ان کی امداد کے لیے، اگرچہ وہ ہمارے دشمن ملک ہے، تو پھر بھی پورے پاکستان میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ امداد نہیں بھیجنی چاہیے، یہ امداد نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا اسلام تو انسانیت ہے، جانوروں کے حقوق جو ہے ان کو بھی متعارف کروایا ہے۔ تو ہمارے اسلامی ممالک جو ہیں، ان کے سربراہان کو کیا ہو گیا ہے کہ اسرائیل اتنے مظالم ڈھا رہا ہے اور وہ خاموش ہیں اور کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اقوام متحدہ کہاں گئی ہے، یہ بڑے بڑے ادارے کہاں گئے ہیں؟ اور پھر بحیثیت مسلمان اگر ہمارے دل میں تھوڑا سا افسوس بھی نہ ہو اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، تو کتنے افسوس کی بات ہے، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، جسے پاک کا مفہوم ہے یہ کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنے زور بازو کے ساتھ، قوت بازو کے ساتھ اس برائی کو روکنے کی کوشش کرو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو زبان کے ساتھ اس کو برا کہو، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں برا خیال ضرور کرو۔ تو آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں جو ظلم و تشدد برپا کیا جا رہا ہے، جو عورتیں جو ہیں ان کو بیوہ کیا جا رہا ہے، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، تو کتنے دکھ کی بات ہے۔ اور وہ انسانیت کا نام لینے والے اور انسانی حقوق کے جو علم بردار جو تنظیمیں ہیں، وہ کہاں مر کھپ گئی ہیں، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ اور یہ یاد رکھیں کہ جیسے کشمیر میں ظلم و ستم ہوا اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں کرونا وائرس جس طرح پھیلا اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا، اسی طرح آج اگر فلسطین والوں کا ساتھ نہ دیا گیا، ان کے حق میں آواز نہ اٹھائی گئی، اور ان لوگوں کی سسکیاں اور آہیں جو ہیں ان کے حق میں اگر کوئی بھی آواز بلند نہ ہوئی، اور اسرائیل جو ہوئی بدماشوں کی طرح، اصل بنیادی طور پہ تو اسرائیل دہشت گرد ہے، وہ غنڈہ گردی کر رہا ہے، یہ امریکہ غنڈہ گردی کر رہا ہے، یہ سارے پشت پناہی ان کی کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہود و نصارہ ہمارے قرآن پاک کا فیصلہ ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یہ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارے مسلمانوں کو، یہ حکمرانوں کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے بڑے وہ پیار کرنے والے ہیں یا ہمارے بڑے وہ ویل وشر ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب اللہ کا فرمان ہے قرآن پاک میں آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ ایمان والوں آپ کے دوست ہو ہی نہیں سکتے، تو کیا آپ اللہ کی قرآن کو یا کتاب کو چیلنج کر رہے ہیں؟ تو ابھی اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر آپ کی یہ کرسیاں، آپ کی صدارتیں، آپ کی وزارتیں، یہ سب کس لیے ہیں؟ وہ سلام کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے اپنے جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں یا جہاں تک وہ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ تو ہمیں سے ہر ایک کا حق ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اسرائیلیوں کی ان کی مذمت کریں، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمارے مسلمان جو فلسطین میں ظلم و ستم کا شکار ہیں، کشمیر میں، دیگر جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی ظلم و ستم کا شکار ہیں، اللہ رب العالمین ان کی خاص امداد فرما، اور یا اللہ ہمارے مسلمان جو حکمران جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب کو ایسی غیرت ایمانی عطا فرما کہ وہ کفر کے ساتھ، کفر کے خلاف جو ہے وہ ایک یکجان ہو کر ایک دیوار کی طرح وہ ڈٹ جائیں اور کھڑے ہو جائیں، اور پھر ان کی مجال ہی نہیں ہے یہود و نصارہ کی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ علم بغاوت اس طرح بلند کریں، یا پھر اس طرح مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم و تشدد کریں۔ مسلمان تو ایک دیوار کی مانند ہے، ایک عمارت کی مانند ہے، اگر کسی کو ایک کانٹا چبھے یا کوئی تکلیف ہو تو وہ پوری امت کو اس کا درد جو ہے وہ محسوس ہونا چاہیے۔ یہ کہاں گیا ہمارا ایمان، کہاں گیا ہمارے عقائد، اور کہاں ہے وہ انسانیت کے حقوق کے جو علم بردار ہیں؟ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے مسلمان فلسطین میں، کشمیر میں جہاں کہیں بھی پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی امداد فرمائے، اور اسرائیلی اور یہ ظالم جو ہے اللہ پاک ان کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔